دا وائس آف نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ پیش خدمت ہے 4 دیواری میں پیش آنے والی 10 سچی آپ بیتیوں پر مشتمل کتاب پیاسے. تحریر عنایت اللہ التمش. آواز غزالہ نیازی. اسپانسرڈ بائی محمد شفیق. پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ. کہانی نمبر 4 پیاسے. میں تھانے داروں کی کہانیاں آپ کے رسالے میں بہت شوق سے پڑھتا ہوں. میں نے تھوڑا عرصہ تھانے داری کی تھی. بھائی احمد یار خان صاحب کی طرح سنگین وارداتوں کی تفتیش بھی کی ہے. پہلے میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ کسی واردات کی تفتیش کی کہانی سناؤں گا، لیکن بہت ساری سوچ بچار کے بعد مجھ کو اچھا یہ لگا کہ اپنی کہانی سنا دوں. آپ اس کو آپ بیتی کی ذیل میں رکھ لیں. یہ اسی زمانے کی کہانی ہے جس زمانے کی کہانیاں میرے دونوں تھانے دار بھائی آپ کو سناتے رہتے ہیں. میں نے پولیس کی نوکری اس وجہ سے نہیں کی تھی کہ مجھ کو یہ نوکری پسند تھی، بلکہ مجھ کو نوکری کرنے کی ضرورت تھی. پولیس میں نہ کرتا تو کسی اور محکمے میں کر لیتا. اس زمانے میں نوکری ملتی ہی نہیں تھی، وہ بے روزگاری کا زمانہ تھا. مجھ کو ایک نیک آدمی اپنے ساتھ لے گیا اور اس کی کوشش سے مجھ کو ایک انگریز ڈی ایس پی کے سامنے پیش کیا گیا. میری صحت اچھی تھی اور قد بھی اچھا تھا. اس انگریز افسر نے مجھ کو ڈائریکٹ اے ایس آئی یعنی اسسٹنٹ سب انسپکٹر بھرتی کرا دیا. میں نے پوری تابعداری سے ٹریننگ کی اور مجھ کو پولیس لائنز میں بھی بھیج دیا گیا. 1 سال بعد مجھے دیہاتی علاقے کے ایک تھانے میں تعینات کر دیا گیا. لوگ مجھ کو چھوٹا تھانے دار کہتے تھے. سب علاقے پر اپنا روب تھا. بڑی بڑی جاگیروں والے بھی سلام کرتے تھے. اس تھانے کا انچارج ایک ہندو سب انسپکٹر تھا. میرے ساتھ تو وہ ٹھیک رہتا تھا، لیکن مسلمانوں کے خلاف دل میں کھوٹ رکھتا تھا. اس نے پہلے تو مجھ کو چوری کی 2-3 وارداتوں کی تفتیش دی. پھر ایک واردات قتل کی ہو گئی. قتل ہونے والا مسلمان تھا. اس کی لاش کھیتوں میں پڑی ہوئی تھی. میرے انچارج سب انسپکٹر نے یہ تفتیش مجھ کو دے دی. مجھے ابھی اتنا تجربہ نہیں تھا. دیہات میں ایک طرح کے قتل آپس کی عداوت پر ہوتے تھے. ان کے ملزموں کو پکڑنا بہت آسان تھا. پتہ لگ جاتا تھا کہ مقتول کی خاندانی عداوت کس کے ساتھ تھی اور مقتول کے خاندان نے اس خاندان کا ایک آدمی قتل کیا تھا. اس گاؤں کے نمبردار وغیرہ سے ساری باتیں معلوم ہو جاتی تھیں. ہم 2-3 آدمیوں کو مشتبہ بٹھا لیتے تھے. پہلے شرافت سے پوچھتے تھے. جب شرافت کام نہیں کرتی تھی تو ہم دوسرا نسخہ استعمال کرتے تھے جس کو 3rd ڈگری کہتے تھے. یہ ڈگری کالج والی نہیں ہوتی. یہ جس کو ملتی ہے وہ باقی عمر یاد رکھتا ہے. ہم مشتبہوں کو یہ ڈگری دیتے تھے تو ایک نہ ایک آدمی مان جاتا تھا کہ قتل اس نے کیا ہے. مگر میرے ایس ایچ او سب انسپکٹر لچمن پال نے مجھے قتل کا جو کیس برائے تفتیش دیا وہ اس طرح کی واردات زیر دفعہ 302 تھی جس کی وجہ خاندانی عداوت نہیں تھی. اس طرح کی وارداتوں کی تفتیش بہت مشکل ہوتی ہے. میں نے لچمن پال کو، جس کو پولیس والے اور دوسرے لوگ لچھا تھانے دار کہتے تھے، کہا کہ جناب مجھ کو خوار نہ کریں. میں ایسا ایک کیس آپ کے ساتھ کر لوں گا تو مجھ کو تھوڑی عقل آ جائے گی. لچھا بولا، دریا میں اترو گے تو اپنے آپ تیرنا آ جائے گا. میں ادھر موجود ہوں. اس نے کہا، مشکل ہوئی تو میں تمہارا ہاتھ پکڑ لوں گا. اس کام میں پڑو گے تو تم کو خود عقل آ جائے گی. مخبر تمہاری مدد کریں گے. بے غم ہو کر جاؤ. اس نے مجھ کو بہت حوصلہ دیا. پھر مسکرانے لگا. اس نے کہا، تم خوبصورت ہو اور تمہاری صحت بھی بہت اچھی ہے. اپنا خون کو ٹھنڈا رکھنا. اس کی یہ بات میری سمجھ میں نہ بیٹھی. میں بے وقوفوں کی طرح اس کا منہ دیکھتا رہا. نہیں سمجھے؟ اس نے کہا. میں اچھی طرح سمجھاتا ہوں. قتل کی یہ واردات ایسی ہے
کہ اس میں بہت سارے لوگ سامنے آئیں گے، ان میں عورتیں بھی ہوں گی۔ اس برادری کی بعض عورتیں بہت خوبصورت ہیں، یہ سب لوگ تم کو خوش کرنے کی بہت کوشش کریں گے۔ میں رشوت نہیں لوں گا، میں نے کہا۔ وہ تمہاری مرضی ہے، لو یا نہ لو، لچھے تھانے دار نے کہا۔ کسی عورت کے چکر میں نہ پڑ جانا، میں نے کہا ہے نا کہ اس برادری کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، اگر تمہارا گیان دھیان ادھر ہو گیا تو تفشیش نہیں کر سکو گے، اپنی سروس اور ترقی پر دھیان دینا۔ میں نے اس کو ہنس کر ٹال دیا۔ میں نے رشوت کا لالچ کبھی نہیں کیا تھا اور اس جوانی میں بھی عورت کو دل میں داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نیک اور نمازی آدمی تھا، لیکن میں بدمعاش آدمی بھی نہیں تھا۔ میرے دل میں ڈر اس بات کا تھا کہ لچھے تھانے دار کا دل مسلمانوں کے حق میں صاف نہیں تھا۔ مجھے ایک مسلمان ہیڈ کانسٹیبل نے موقع واردات پر روانہ ہونے سے پہلے کہا کہ ہوش قائم رکھ کر تفتیش کرنا، اس ہندو سب انسپکٹر کو موقع مل گیا تو نقصان پہنچائے گا۔ میں لچھے کی نیت سمجھ گیا، اس نے مجھ کو بدنیتی سے یہ کیس دیا تھا۔ میں اتنا اناڑی بھی نہیں تھا، مجھے اپنے اوپر اعتماد تھا، میرا حوصلہ اور دل بہت مضبوط تھا۔ میں نے لچھے تھانے دار سے کہا، مجھے میری مرضی کے آدمی دے دو۔ اس نے کہا، جس کو چاہتے ہو اس کو ساتھ لے جاؤ۔ میں نے مسلمان ہیڈ کانسٹیبل کو ساتھ رکھ لیا اور 3 کانسٹیبل بھی اپنی پسند کے لے لیے۔ ان میں 2 ہندو تھے اور 1 مسلمان۔ ان سب کو ساتھ لے کر میں اس گاؤں میں چلا گیا جہاں قتل کی واردات ہوئی تھی۔ ایسی کہانیاں آپ نے بہت پڑھ لی ہیں کہ لاش فلاں جگہ پڑی تھی۔ تھانے دار پہنچا، اس نے کھرے دیکھے، لاش کو اچھی طرح دیکھا، پھر پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ اسی طرح میں نے بھی لاش دیکھی، کھوجی ساتھ تھا، اس نے کھرے دیکھے اور میں نے وہ ساری کاروائیاں کیں جو موقع واردات پر تھانے دار کیا کرتے ہیں۔ اس مقتول کو چھریوں یا خنجروں سے مارا گیا تھا۔ کھروں سے پتہ لگا کہ مقتول کے ساتھ یا قاتلوں کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ میں آپ کو اس قتل کی کہانی نہیں سناؤں گا، میں اپنا جرم سناؤں گا۔ میں نے چوپال کو تفتیش کا دفتر بنا لیا تھا۔ ذیلدار، نمبردار اور 2 مخبروں نے مجھ کو مقتول کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائیں۔ اس کے بارے میں پتہ لگا کہ وہ اپنے آپ کو خوبصورت اور بدمعاش سمجھتا تھا اور عورتوں کے ساتھ دوستی لگانے کا اس کو نشہ تھا۔ یہ تو مقتول کے بارے میں رپورٹ تھی۔ مجھ کو قاتل کی ضرورت تھی، اس کے بارے میں مجھ کو کوئی سراغ نہیں ملتا تھا۔ میں اور میرا عملہ گاؤں کا مہمان تھا۔ وہاں کے لوگوں نے ہم کو مرغ، انڈے، مکھن اور پراٹھے بہت کھلائے۔ اس گاؤں میں ایک مسلمان خاندان تھا۔ اس خاندان کی زمین بہت زیادہ تھی، اس لیے روپیہ پیسہ بھی بہت زیادہ تھا۔ اس خاندان میں مرد بھی بہت تھے، اس وجہ سے یہ خاندان قانون سے نہیں ڈرتا تھا۔ اس کے لیے قتل کر دینا ایسے تھا جیسے مکھی مار ڈالی ہو۔ اس خاندان کی عورتیں خوبصورت تھیں اور اپنے مردوں کی طرح مضبوط دل رکھتی تھیں اور مردوں کی طرح قتل کر سکتی تھیں۔ دوسرے دن کا سورج ڈوب گیا تو میرے پاس 2 عورتیں لائی گئیں۔ مقتول کی ان کے ساتھ دوستی تھی، یہ دونوں ہندوؤں کی جوان عورتیں تھیں۔ ان سے ایک مسلمان عورت کا پتہ مل گیا۔ مسلمان ہیڈ کانسٹیبل میری بہت مدد کر رہا تھا، اس کو بہت تجربہ تھا۔ ایسا دکھائی دیتا تھا جیسے وہ تفتیشی افسر ہے، میں نہیں۔ تفتیش کو آگے چلانے کے لیے میرے ہاتھ میں 3 عورتیں آ گئیں، تو ان سے 2-3 آدمیوں کا، پھر ان آدمیوں سے 2 اور عورتوں کا پتہ چلا۔ میرا کام اب یہ تھا کہ ان سب کو باری باری اپنے پاس بٹھا کر تفتیش کرنی تھی۔ ایک ایک کے ساتھ 3-3 4-4 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ ان میں ایک اور جوان عورت شامل ہو گئی، لیکن مقتول کے ساتھ اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ یہ عورت اس خاندان کی تھی جس کے بارے میں نے لکھا ہے کہ قتل کو معمولی بات سمجھتا تھا۔ یہ عورت مشتبہ نہیں، گواہ تھی۔ اس کا نام میرے سینے پر لکھا ہوا ہے اور آج بھی اس کی تصویر میری آنکھوں کے سامنے ہے۔
اور میں اپنی آنکھوں میں اسی کی تصویر لے کر اس دنیا سے رخصت ہوں گا۔ میں اس کا وہ نام نہیں لکھوں گا جو میرے سینے پر لکھا ہوا ہے۔ آپ اس کا نام ممتاز رکھ لیں۔ ممتاز جب چوپال کے اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں میں پلنگ پر بیٹھا ہوا تھا تو میرا دل اچھل پڑا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کا قد اور اس کے جسم کی بناوٹ میں قدرت نے اپنا سارا آرٹ ڈال دیا تھا۔ اس کا چہرہ اتنا دلکش کہ مجھ کو صاف پتہ چلا کہ اس نے مجھے اپنی طرف کھینچا ہے۔ میں تھانے داروں یا پیروں کی طرح پلنگ پر نیم دراز تھا۔ اس کو دیکھ کر میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پلنگ کے پاس ایک موڑھا رکھا تھا۔ میں نے موڑھے کی طرف اشارہ کر کے اس کو کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ اس کی عمر 26-27 سال تھی۔ اس وقت میری عمر 21 سال تھی۔ میں اس کو تھوڑی دیر تک دیکھتا ہی رہا، لیکن میرے دیکھنے میں بدماشی والا معاملہ نہیں تھا۔ میرے دل میں بھی احترام آ گیا اور پیار بھی۔ میں نے واردات کے بارے میں پوچھنے کی بجائے اس سے اس کی ذاتی باتیں پوچھنی شروع کر دیں۔ باتیں کرتے کرتے اس نے اپنا ایک ہاتھ پلنگ پر رکھا۔ میں نے اس کا یہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ پہلی عورت تھی جس کا ہاتھ میں نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ وہ ہاتھ نہیں تھا، کوئی بہت ہی خوبصورت چیز تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ کے ساتھ اس طرح کھیلنا شروع کر دیا جس طرح بچہ کھلونے کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اس وقت میں نے ممتاز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی۔ اس مسکراہٹ نے اس کے حسن کو کوئی اور ہی رنگ دے دیا۔ تم شاید کسی کی بیوی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہاں، اس نے جواب دیا، میرا خامند ہے۔ وہ تم کو بہت اچھا لگتا ہوگا۔ بس خامند ہے، اس نے کہا اور ہنس پڑی۔ اس کے ساتھ میرا جھگڑا ہے۔ میں 3 مہینوں سے اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ وہ تو تم پر مرتا ہوگا، میں نے کہا۔ اگر اس نے تم کو ماں باپ کے گھر بٹھا دیا ہے تو وہ بے وقوف آدمی ہے۔ وہ مجھ کو صرف بیوی سمجھتا ہے، ممتاز نے کہا۔ کہتا ہے کہ میرا ہر حکم مانو۔ مجھے معلوم نہیں اس کے دل میں میری محبت ہے یا نہیں۔ یہاں سے بات چل پڑی تو میں بالکل بھول گیا کہ میں تھانے دار ہوں اور اس عورت کو میں نے تفتیش کے لیے بلایا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ عشق و محبت کی باتیں شروع کر دی۔ اس نے برا نہیں مانا۔ اس عورت نے میرے اوپر جادو جیسا اثر کر دیا، یا اس کو آپ نشہ کہہ لیں، جس نے میرا دماغ میرے ہاتھ سے نکال دیا۔ مجھے بالکل پتہ نہیں چلا کہ میں نے کب اس کو موڑے سے اٹھا کر اپنے پلنگ پر بٹھا لیا، پھر اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ مجھے اچانک اس طرح دھکا لگا جیسے ممتاز نے مجھے غصے میں آ کر پیچھے دھکیل دیا ہو، لیکن اس نے مجھے دھکا نہیں دیا تھا۔ وہ تو پہلے سے زیادہ میرے قریب ہو گئی تھی۔ میرے ہاتھ سے یا اس کے ہاتھ سے کوئی ایسی حرکت ہو گئی تھی جس نے مجھے جگا دیا اور میرا نشہ اتار دیا۔ نہ ممتاز، میں نے اس کو کہا، تم موڑے پر بیٹھو۔ اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ ہٹ گئی اور وہ شاید یہ سوچ کر ڈر گئی کہ تھانے دار اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ وہ پلنگ سے موڑے پر ہو کر بیٹھ گئی اور میرا منہ دیکھنے لگی۔ میں نے اس کے دل سے ڈر دور کر دیا اور اس کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ وہ جو مجھے دھکا لگا تھا وہ میرے اپنے ذہن میں پیدا ہوا تھا۔ مجھے اپنی گزری ہوئی زندگی یاد آ گئی تھی۔ میں نے بہت سوچا کہ ممتاز کو یہ ساری باتیں بتا دوں یا نہ بتاؤں۔ مجھے یہی سوچ پسند آئی کہ یہ عورت شکل صورت اور ڈیل ڈول کی وجہ سے کسی شاہی خاندان کی شہزادی لگتی ہے، اور شاید اس کا دماغ بھی شہزادیوں جیسا ہوگا، مگر وہ دیہات کی ان پڑھ عورت تھی۔ میں اس کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ وہ میرے جذبات کو سمجھے گی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے اپنی ماں تھوڑی تھوڑی یاد ہے۔ وہ فوت ہو گئی تھی۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، اور جس وقت میرا باپ فوت ہوا تھا اس وقت میری عمر 5 سال تھی۔ میری کوئی بہن نہیں تھی۔ میرا ایک چچا تھا، وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس کے اپنے 2 بچے تھے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم بہت معمولی سے لوگ تھے۔ 2 وقت کی روٹی کی کوئی محتاجی نہیں تھی،
لیکن میں نے کبھی ایک پیسہ اپنے ہاتھ میں نہیں دیکھا تھا۔ اس زمانے کا ایک پیسہ بھی آج کے 1 روپے کے برابر تھا۔ خوشحال گھرانوں کے بچے ایک پیسہ لے کر اسکول جایا کرتے تھے۔ مجھ کو چچا کے گھر میں کوئی تنگی نہیں ہوئی۔ چچی جو اپنے بچوں کو کھلاتی وہ مجھے بھی کھلاتی، مجھے بھی کپڑے ٹھیک ٹھاک مل جاتے۔ چچا اور چچی مجھے اپنا بچہ سمجھتے تھے، مگر میرے وجود کا ایک خانہ خالی رہ گیا تھا، وہ نہیں بھرتا تھا۔ رات کو جب میں اکیلا سوتا تھا تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے آنسو نکل آئے۔ مجھے ماں یاد آتی تھی۔ میں کبھی کبھی رات کو تکیا سر کے نیچے سے نکال کر اس کو اپنے بازوؤں میں لے لیا کرتا تھا۔ خواب میں مجھ کو ایک عورت جو میری ماں کی طرح ہوتی تھی نظر آتی تھی۔ اس نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہوتا تھا۔ اگر میری ایک بہن ہوتی تو وہ مجھے اپنے ساتھ لگا لیتی۔ بہن بھی نہیں تھی۔ میں چچی کو اپنی یہ خواہش نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ سلایا کرے۔ اس طرح مجھ پر یہ اثر ہوا کہ میں اپنے سے بڑی کسی عورت کو دیکھتا تھا تو میرے دل کو یہ خواہش پریشان کرنا شروع کر دیتی تھی کہ یہ عورت مجھے اپنے ساتھ لگا لے اور مجھے پیار دے۔ پھر میں جوان ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں جوانی کیا ہوتی ہے اور کیا مانگتی ہے، لیکن میں عورت کو کسی اور نظر سے دیکھتا تھا۔ پولیس میں بھرتی ہونے سے 1 سال پہلے جب میری عمر 20 سال تھی، ایک بڑی لڑکی نے جو عمر میں مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ مجھے معلوم تھا وہ شریف خاندان کی نیک سیرت لڑکی ہے اور یہ پاک محبت چاہتی ہے، مگر میرے دل نے اس لڑکی کو قبول نہیں کیا۔ میں بھی پاک محبت کا خواہش مند تھا، لیکن اتنی خوبصورت لڑکی مجھ کو محبت کے قابل معلوم نہ ہوئی۔ اس نے میرے ساتھ بہت شکوے کیے۔ میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم مجھے اچھی نہیں لگتی۔ میرے دل کو ایسی خوبصورت عورت اچھی لگتی تھی جو عمر میں بڑی ہوتی تھی، لیکن میں اس کو دور سے دیکھتا تھا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے دل میں کوئی برا خیال نہیں آتا تھا۔ اس وقت میں کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ بہت بعد کی بات ہے، جب میری عمر 40 سال سے اوپر ہو گئی تھی تو ایک روز ایک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بات ہوئی۔ وہ میرے دوست تھے۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں لڑکپن اور نوجوانی میں اپنے سے بڑی عمر کی عورت کو پسند کرتا تھا اور اپنے عمر کی یا اپنے سے کم عمر کی لڑکی مجھے اچھی نہیں لگتی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے۔ میرا دل اپنی ماں کے پیار کو ڈھونڈتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے میری عقل میں آئی کہ میں کسی لڑکی کو یا جوان عورت کو بری نظر سے کیوں نہیں دیکھتا۔ نوجوانی کے زمانے میں میرے دوست عورتوں کے بارے میں ننگی باتیں کرتے تھے اور بدکاری کے قصے سناتے تھے تو مجھ کو اچھا نہیں لگتا تھا اور کبھی کبھی غصہ بھی آ جاتا۔ میں لڑکپن میں اپنے وجود میں تشنگی محسوس کرنے لگا تھا۔ جوان ہو کر اس کی شکل ذرا بدل گئی۔ میں بھی چاہتا تھا کہ میں کسی عورت کے ساتھ محبت کروں اور پھر شادی کروں۔ اگر کوئی میری یہ بات سن کر کہتا ہے کہ میں نے برے الفاظ کہہ دیے ہیں تو وہ آدمی غلط کہتا ہے۔ ایسی خواہش ہر کسی کے دل میں ہوتی ہے اور ایسی خواہش ہر لڑکی میں بھی ہوتی ہے۔ میں نے میٹرک پاس کر لیا۔ چچا نے مجھے دلچسپی سے پڑھایا تھا۔ اب وہ خواہش کرتے تھے کہ مجھے اچھی نوکری مل جائے۔ اس زمانے میں میٹرک پاس لڑکا کوئی کوئی ہوتا تھا۔ لڑکے کو صرف اچھی نوکری کے لیے میٹرک پاس کرایا جاتا تھا، مگر وہ بے روزگاری کا زمانہ تھا۔ ایک ہندو آڑتی نے مجھے اپنا منشی رکھ لیا تھا۔ اس وقت میری عمر 17 سال تھی۔ مجھے یہ نوکری پسند نہیں تھی، لیکن چچا نوکری چھوڑنے نہیں دیتا تھا۔ مجھ کو کئی آدمیوں نے کہا کہ فوج میں بھرتی ہو جاؤ، لیکن فوج کی نوکری مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں نے 1.5 سال بعد ہندو کی نوکری چھوڑ دی۔ چچا اور چچی مجھ سے ناراض ہوئے۔ چچی نے ایک ایسی بات کہہ دی جس سے مجھے محسوس ہوا کہ ان کو میرا فارغ رہنا اس لیے پسند نہیں کہ میں ان پر بوجھ بن گیا تھا۔
میں ان پر بوجھ نہیں تھا کیونکہ میری تھوڑی سی زمین تھی، اس کی پیداوار چچا کے گھر میں آتی تھی۔ میں تھوڑا فارغ پھرتا رہا۔ ایک روز ایک بزرگ نے مجھ کو کہا پولیس میں بھرتی ہو جاؤ۔ اس بزرگ کا میل ملاقات شہر میں افسروں کے ساتھ بھی تھا۔ میں شاید پولیس کی نوکری کو بھی پسند نہ کرتا، لیکن اس بزرگ شخصیت نے مجھے کہا تمہارا چچا اچھا نہیں سمجھتا کہ تم اس کے سر پر نکھٹو بیٹھے رہو۔ اگر اپنی عزت بنانا چاہتے ہو تو کوئی پکی نوکری کرو۔ پکی سے مطلب سرکاری نوکری تھی۔ بزرگ نے مجھے یہ بھی کہا کہ تمہارا باپ شریف آدمی تھا اور تم بھی چال چلن کے ٹھیک ہو، اس لیے میں تم کو دل سے چاہتا ہوں۔ میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ یہ اس بزرگ کا احسان تھا کہ میں ASI بن گیا، اور خدا نے مجھ کو عزت دی کہ میں ایک گاؤں میں بیٹھا قتل کے کیس کی تفتیش کر رہا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ چوپال میں کسی ریاست کا نواب اترا ہوا ہے۔ میں گاؤں سے گزرتا تھا تو لوگ رستہ چھوڑ دیتے تھے اور جھک کر سلام کرتے تھے، اور ایک اتنی زیادہ خوبصورت عورت میرے اشاروں پر ناچ رہی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اس خاندان کی عورت تھی جو قتل کو جرم سمجھتا ہی نہیں تھا، اور یہ خاندان عزت اور غیرت کے لیے مشہور تھا۔ ممتاز مجھے اداس اور پریشان ہو کر دیکھ رہی تھی۔ مجھے یہ سوچ آئی کہ ممتاز کو میں ایسی بات نہ سناؤں جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ دیہات کی عورت میں یہ باتیں اور میری کمزوری سمجھنے کی عقل نہیں تھی، لیکن میں اس کو یہ بتانا ضروری سمجھتا تھا کہ میرے دل میں اس کی بہت محبت پیدا ہو گئی ہے اور میں اس سے ناراض نہیں ہوں۔ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑی۔ اس کے دل میں جو بات تھی اس کو وہ زبان پر لے آئی۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ ممتاز نے مجھ سے اس طرح پوچھا جس طرح وفادار بیوی اپنے خامند سے پوچھتی ہے۔ آپ نے مجھے کسی قابل نہیں سمجھا؟ میری نیت غلط نہیں ممتاز، میں نے کہا۔ میں تم کو یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں تمہاری جو محبت پیدا ہو گئی ہے وہ بہت پاک ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم پاک محبت کر سکتی ہو؟ ہاں، اس نے سر ہلا کر کہا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ لیکن تھانے دار صاحب جی، ہمارے ساتھ کون پاک محبت کرتا ہے؟ خامد کو دل میں بٹھایا تھا، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ محبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ انسان کو ایسا حیوان نہیں ہونا چاہیے، لیکن عورت ذات کی سنتا کون ہے؟ میں تمہیں محبت دوں گا، میں نے اس طرح کہا جس طرح میں اس کے خاندان کا ایک آدمی ہوں، اور ہم کھیتوں میں کہیں چھپے ہوئے بیٹھے ہیں۔ میں تم سے ایسی ہی محبت مانگتا ہوں۔ میں محبت کا پیاسا ہوں ممتاز، اس کے سوا میرا تمہارے ساتھ کوئی مطلب نہیں۔ وہ موڑے سے اٹھ کر پلنگ پر میرے ساتھ اس طرح بیٹھ گئی کہ اس کی سانسیں میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ میں آپ کو وہ محبت دوں گی جس کی پیاس آپ کو محسوس ہو رہی ہے، اس نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اس نے کوئی نشہ پیا ہوا ہو۔ ہیڈ کانسٹیبل اندر آیا اور اس نے مجھ کو بتایا کہ ایک مخبر کوئی خبر لایا ہے۔ میں نے اس کو کہا میں کچھ دیر بعد اس کو بلا لوں گا۔ جس وقت ہیڈ کانسٹیبل اندر آیا تھا، ڈیوڑی میں اس کے پاؤں کی آواز سن کر ممتاز پلنگ سے اٹھ کر موڑے پر بیٹھ گئی تھی، ورنہ ہم پکڑے جاتے۔ بے شک ہم کوئی بری حرکت نہیں کر رہے تھے، لیکن کوئی بھی یہ نہ مانتا کہ ایک تھانے دار پاک محبت کر رہا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل کے آنے سے مجھے افسوس ہوا، لیکن میں نے اس کو اچھا بھی سمجھا کہ میں جذبات کے نشے سے نکل آیا۔ میں نے ممتاز سے واردات کے بارے میں کچھ معلوم کرنا تھا۔ میں اگر آپ کو یہ سنانا شروع کر دوں کہ اس سے کیا معلوم کرنا تھا تو میری اصل کہانی درمیان میں ہی رہ جائے گی۔ میں نے اس سے واردات کے بارے میں پوچھ گچھ کی اور اس کو جو کچھ معلوم تھا وہ اس نے بتا دیا۔ وہ جب چلی گئی تو میرا دل تفشیش سے اٹھ گیا۔ مجھے صاف پتہ چل رہا تھا کہ مجھے جس پانی کی پیاس لگی ہوئی ہے وہ پانی اس چشمے میں ہے۔ ممتاز مجھ سے 5-6 سال بڑی تھی۔ مجھے صرف یہ افسوس تھا کہ وہ کسی کی بیوی تھی۔ میں نے اپنے دل میں قسم کھا لی تھی کہ اس کی محبت پر اپنی جان بھی دے دوں گا، لیکن نکاح کے بغیر اس کو اپنی بیوی نہیں بناؤں گا۔ مجھے یہ خوشی ہوئی کہ خامن نے اس کو ماں باپ کے گھر بٹھایا ہوا تھا۔
اگر خدا میری دعا سنتا تو میں صرف یہ دعا مانگتا کہ خامد اس کو طلاق دے دے اور میں اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ میں نے جان بوجھ کر تفتیش کو اور زیادہ لمبا کر دیا۔ دوسرے دن پھر ممتاز کو بلوا لیا۔ رات کو ایک مخبر جو خبر دے کر گیا تھا اس نے مجھ کو بہت فائدہ دیا۔ اگر میں چاہتا تو اسی دن تفتیش ختم کر سکتا تھا، لیکن میرا دل بے ایمان ہو گیا تھا۔ ممتاز آئی تو میں نے اس کو اپنے ساتھ پلنگ پر بٹھا لیا۔ اس کی باتوں اور حرکتوں سے مجھ پر یہ ظاہر ہوا کہ جس طرح میں اس کو ملنے کے لیے بےتاب تھا، اسی طرح وہ میرے پاس ایک بار پھر آنے کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ اتنی خوبصورت عورت اس طرح پاس ہو جس طرح ممتاز میرے پاس تھی تو اپنے دل میں اپنی نیت کو قابو میں رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا گواہ ہے میں نے اپنی نیت کو خراب نہیں ہونے دیا۔ نیت خراب ہو ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ میرے جذبات کی ضرورت کچھ اور تھی۔ ممتاز اس ضرورت کو سمجھ گئی تھی۔ وہ خود محبت کی تلاش میں تھی۔ اپنے خامد کے خلاف اس کو یہی شکایت تھی کہ وہ ممتاز کے صرف جسم کے ساتھ واسطہ رکھتا تھا۔ 2 دن اور گزر گئے۔ میں نے ممتاز کو ان 2 دنوں میں 3 مرتبہ اپنے پاس بلوایا اور ہر بار 2-2 3-3 گھنٹے اپنے پاس رکھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے میری بیوی کے بارے میں پوچھا۔ میں نے جب اسے بتایا کہ میں نے ابھی شادی نہیں کی تو وہ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی مسکراہٹ بجھ گئی اور وہ میرے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ اس نے لمبا سانس چھوڑ کر سر کو جھکا لیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر سر اوپر کیا تو اس نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کوئی بات کہنا چاہتی ہے لیکن کہہ نہیں سکتی۔ اس نے اپنے دل کی بات نہ بتائی، لیکن میں نے اس دن اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا اور اس کو بتا دیا کہ میں چھوٹا سا تھا تو میری ماں مر گئی تھی اور میں عورت کی اس محبت کا پیاسا ہوں جس میں ماں کی محبت بھی شامل ہو۔ میں نے اس کو بتایا کہ وہ محبت میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھی ہے۔ میری تفتیش مکمل ہو چکی تھی۔ مقتول کو 2 آدمیوں نے قتل کیا تھا۔ ان میں ایک ممتاز کا چھوٹا بھائی تھا۔ جب مجھے پورا یقین ہو گیا تو میں نے ان دونوں کو گرفتار کرنے سے پہلے ممتاز کو بلایا۔ میں آپ کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں، اگر میں صرف ممتاز کو بار بار بلاتا رہتا تو میرے خلاف یہ شک پیدا ہوتا کہ میں عیش موج کر رہا ہوں۔ خاص کر مقتول پارٹی میرے خلاف شک کی بنا پر اوپر درخواست دے دیتی کہ تھانے دار رشوت لے کر قاتلوں سے مل گیا ہے اور قاتلوں کی ایک عورت اس کے پاس جاتی ہے۔ میں نے اس شک سے بچنے کے لیے یہ انتظام کیا کہ مقتول کے خاندان اور برادری کی 2-3 عورتوں کو کسی وجہ کے بغیر ہی بلا لیا کرتا تھا اور ان سے مقتول کے بارے میں ایسی باتیں پوچھتا تھا جن کی تفتیش میں ضرورت نہیں تھی۔ اس طرح میں نے ترازو کو بالکل سیدھا رکھا۔ میں نے ممتاز کو بلایا اور بتایا کہ یہ دیکھو تمہارا بھائی پکڑا جا رہا ہے اور اس کے خلاف پکی شہادت مل گئی ہے۔ میری یہ بات سن کر ممتاز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں، ممتاز نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ قتل میں میرا بھائی بھی شامل تھا، لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس بدمعاش آدمی کو کیوں قتل کیا گیا ہے۔ وہ ایک غریب لڑکی کو بہت تنگ کرتا رہتا تھا، اس کو پیسے دکھاتا اور اپنے پاس بلاتا تھا۔ لڑکی نے اپنے ماں باپ کو بتایا۔ باپ بیچارہ غریب اور کمزور آدمی ہے۔ اس نے میرے بھائی کو بتایا۔ میرے بھائی نے اپنے ایک دوست کو ساتھ ملا لیا۔ بھائی نے مجھے کہا کہ میں اس لڑکی کو کہوں کہ وہ رات کو اس بدمعاش کے ساتھ فلاں جگہ چلی جائے۔ مجھے معلوم تھا کہ اس بدمعاش کی زندگی پوری ہو گئی ہے۔ ہمارے خاندان والے اس جرم کی یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ میرے خاوند نے اگر مجھے آباد نہ کیا تو میرے بھائی اس کو بھی موت کی سزا دیں گے۔ میں آپ کو اس بدمعاش کے قتل کی بات سنا رہی تھی۔ میرے بھائی اور اس کے دوست نے جس طرح سوچا تھا اسی طرح اس پر عمل ہوا۔ ان دونوں نے اس بدمعاش کو اس لڑکی کے ساتھ پکڑ لیا اور چاقوؤں سے اس کو ختم کر کے واپس آئے۔ انہوں نے لڑکی کو قتل سے پہلے وہاں سے بھگا دیا تھا۔
اپنے بھائی اور اس کے دوست کے خون والے کپڑے رات کو میں نے گرم پانی اور صابن سے دھوئے تھے۔ میں آپ کو یہ بات پہلے کبھی نہ بتاتی کیونکہ اس میں میرا اپنا جرم شامل ہے۔ آپ مجھے بھی گرفتار کر سکتے ہیں، لیکن میرے دل میں آپ کی جو محبت ہے اس نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں دل کی کوئی بات آپ سے چھپا کر نہ رکھوں۔ میں آپ سے یہ منت نہیں کروں گی کہ میرے بھائی کو گرفتار نہ کریں۔ اگر تمہاری محبت نے تمہارے دل سے راز اگلوا لیا ہے، میں نے کہا، تو میری محبت مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں تمہارے بھائی کو سزا سے بچا لوں۔ اگر اس نے بدماشی کی نیت سے قتل کیا ہوتا تو میں شاید اس کو بچانے کی بات نہ کرتا۔ اس نے ایک غریب کی بچی کی عزت کو ایک بدماش سے بچایا ہے، لیکن میرے دل میں زیادہ خیال تمہارا ہے۔ ممتاز، میں تم کو دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ تمہارے بھائی کو میں گرفتار ضرور کروں گا، لیکن وہ بری ہو جائے گا۔ ممتاز نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر آنکھوں کے ساتھ لگائے، پھر میرے ہاتھوں کو بہت چوما، اور اس طرح اس نے اور بھی حرکتیں کر کے شکریہ اور محبت کا اظہار کیا۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میری اگر نوکری چلی جاتی ہے تو چلی جائے۔ میں اس عورت کے دل کو خوش کر دوں گا جس نے میری روح اور میرے دل کی پیاس بجھائی۔ میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں نے شہادت میں کیا کیا گھپلا کیا اور کس طرح کیس کمزور کیا۔ میں نے ممتاز کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ وہ اپنے بھائی کو کیا کہے۔ اس سے میری تسلی نہ ہوئی۔ میں نے اس کے باپ کو شامل تفتیش کر لیا، لیکن اندر بٹھا کر اس کو بتایا کہ وہ صفائی کے لیے کیسے گواہ لائے اور کیا کہے۔ اس نے میری باتیں سمجھ کر مجھ سے پوچھا کہ میں اس سے کتنی رقم بطور رشوت لوں گا۔ اس نے کہا میں جتنی رقم اپنے منہ سے کہوں گا اتنی ملے گی۔ میں نے اس کو کہا کہ اس کے بیٹے نے ایک غریب اور نیک لڑکی کی عزت کو ایک بدماش آدمی سے بچانے کے لیے خود کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیا ہے، اس لیے میں اس کو پھانسی کے تختے تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ میں تو اس کو یہ کہنے والا تھا کہ اگر رشوت دینی ہے تو اپنی بیٹی کو اس کے خاوند سے طلاق دلا کر اس کی شادی میرے ساتھ کر دو، لیکن میں نے ایسی بات کہنے کی جرت نہ کی۔ آخری ملاقات میں ممتاز نے مجھے کہا کہ اس کو جہاں کہیں بھی بلاؤں گا وہ آ جایا کرے گی۔ میں نے اس کے بھائی کو اور بھائی کے دوست کو گرفتار کر لیا۔ میں جب گاؤں سے رخصت ہوا تو مجھے اس طرح معلوم ہو رہا تھا کہ ہتھکڑیاں ملزموں کو نہیں بلکہ مجھے لگی ہوئی ہیں اور مجھے گھسیٹ کر گاؤں سے نکال رہے ہیں۔ 10-12 دنوں بعد کیس مجسٹریٹ کے سامنے چلا گیا، پھر سیشن کورٹ میں گیا اور سیشن جج نے ممتاز کے بھائی کو اور دوسرے آدمی کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا۔ ہر پیشی پر ممتاز کورٹ میں آتی تھی، میں اس کو دور سے دیکھ لیا کرتا تھا، اس کے ساتھ بات کرنا مناسب نہیں تھا۔ میں ممتاز سے ملنے کے لیے بے صبر ہو رہا تھا۔ کیس ختم ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے ایک مخبر کو پکڑا، اس پر مجھے اعتبار تھا کہ میرے راز کو چھپا کر رکھے گا۔ اس کو کہا کہ وہ ممتاز کو میرا پیغام پہنچا دے۔ دوسرے دن مخبر نے آ کر بتایا کہ ممتاز شام کے بعد اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیتوں کی طرف جائے گی۔ لڑکیاں شام کے بعد گھومنے پھرنے جایا کرتی تھیں۔ میں چلا گیا اور ممتاز میرے پاس آ گئی۔ اس کے ساتھ بات کیے تو 10 مہینے گزر گئے تھے۔ میں اپنی بےتابی اور بے چینی پر قابو نہ پا سکا، لیکن اس کو میں نے بالکل ٹھنڈا دیکھا۔ میں بات کرتا تھا تو وہ تھوڑا سا جواب دے دیتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ آپ نے مجھے بلایا تھا اور میں آ گئی ہوں، اس نے کہا۔ میں پھر کبھی آپ کے بلانے پر نہیں آؤں گی۔ مجھ کو اب دل سے اتار دیں۔ کیا تم مجھے دل سے اتار سکتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں نے آپ کو دل میں کبھی بھی نہیں بٹھایا، اس نے آرام آرام سے بولتے ہوئے کہا۔ آپ تھانے دار ہیں، مجھے سزا دلا سکتے ہیں تو دلا دیں۔ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے اپنے بھائی کو بچانا تھا، وہ میں نے بچا لیا ہے۔ آپ نے مجھ سے محبت مانگی تو میں نے آپ کو رشوت کے طور پر محبت دے دی۔ آپ نے مجھے پہلے دن تفتیش کے لیے بلایا تھا، آپ مجھ سے کچھ اور پوچھنا چاہتے تھے، میں نے آپ کو غلط باتیں بتائیں۔ مجھے اس وقت بھی معلوم تھا کہ قاتل میرا بھائی اور اس کا دوست ہے۔ آپ نے اپنی ایک دکھتی رگ میرے ہاتھ میں دے دی۔
اس کا مطلب ہے تم نے مجھے دھوکے میں رکھا تھا؟ میں انکار نہیں کروں گی، اس نے کہا۔ میں نے اپنے بھائی کے لیے آپ کو محبت کا دھوکہ دیا ہے، لیکن آپ نے مجھ پر جو مہربانی کی ہے اس کی میں پوری قیمت دوں گی۔ نقد مانگے، میرا سارا زیور مانگے، زیور میرے بھائی سے زیادہ قیمتی نہیں۔ اس نے میرے منہ کی طرف دیکھا اور ذرا سوچ کر کہا، اگر آپ مجھے رشوت کے طور پر مانگیں گے تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اپنے جسم کو اور اپنی عزت کو میں اپنے بھائی کی جان سے زیادہ قیمتی سمجھتی ہوں۔ اگر آپ کو میری محبت کی ضرورت ہے تو میرے خاوند کے مرنے کے بعد آپ کو مل سکتی ہے۔ آپ تھانے دار ہیں، آپ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ممتاز، میں نے ایسے کہا جیسے میں رو پڑوں گا، میں تمہارے لیے تھانے دار نہیں۔ تم پر پھر بھی کبھی کوئی مشکل آ گئی تو اپنے کتے کو میرے پاس بھیج دینا۔ میں اپنی نوکری کو خطرے میں ڈال کر تمہاری مدد کو پہنچوں گا۔ جسے چاہو قتل کر دو، میں تمہیں اسی طرح بچاؤں گا جس طرح تمہارے بھائی کو بچایا ہے۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا۔ تمہاری محبت کو دل سے نہیں نکال سکوں گا۔ میں وہاں سے آ گیا۔ میں نے اس کی محبت کو دل سے نکالنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ تصور میں اس کے ساتھ باتیں کر لیتا تھا۔ میں اپنی ڈیوٹی میں پکا تھا۔ میں نے ایسا نہیں کیا کہ ہر وقت ممتاز کے خیالوں میں ڈوبا رہتا۔ تنہائی اور خاص کر رات سونے سے پہلے میرے ذہن میں ممتاز کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دے دی تھی کہ میری قسمت میں محبت ہے ہی نہیں۔ بعض اوقات دل بہت دکھتا تھا، کبھی کبھی آنسو بھی نکل آتے تھے، لیکن میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتا تھا کہ میرے دل کو کتنا بڑا غم کھا رہا ہے۔ میں نے اپنے اندر ایک اور تبدیلی پیدا کر لی۔ میں خدا کی عبادت میں پڑ گیا۔ میں نے خدا سے کہا کہ میری قسمت میں اگر وہ محبت نہیں لکھی جس کی مجھے ضرورت ہے تو میرے خدایا مجھے اپنی محبت دے دے، اس سے بڑھ کر اور کوئی محبت نہیں۔ میں نے خدا سے کوئی شکوہ نہیں کیا بلکہ اس کی محبت کو اپنا ایمان بنا لیا۔ اس سے مجھے بہت سکون ملا، اور اس کا یہ فائدہ بھی ہوا کہ میرا دل میری ڈیوٹی اور میرے کام میں خوب لگتا تھا۔ کسی واردات کی تفشیش مجھے مل جاتی تو میں اس میں ڈوب سا جاتا تھا۔ ایک بار ایک مشہور ڈاکو کے گروہ کے 8 آدمیوں کے ساتھ پولیس مقابلہ ہو گیا، جو میرے لیے بہت خطرناک تھا کیونکہ میرے ساتھ صرف 3 کانسٹیبل تھے۔ میں نے زخمی ہو کر اس گروہ کے 3 آدمیوں کو مار ڈالا اور باقیوں کو پکڑ لیا تھا۔ پھر ان کی نشاندہی پر اسی رات جب میں زخمی تھا، میں نے ایک گاؤں سے گروہ کے سردار کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ میری قابلیت اور بہادری مشہور ہو گئی تھی، لیکن خدا کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ممتاز کی محبت نے مجھے کتنا کمزور کر دیا تھا۔ 6 سال اور 5 مہینے گزر گئے۔ مجھے اچھے کام کی وجہ سے ترقی مل گئی تھی اور میں سب انسپکٹر ہو گیا۔ میں ممتاز کے علاقے کے تھانے میں 2.5 سال رہا۔ وہاں سے ایک اور تھانے میں تعینات ہوا۔ وہاں ابھی 4 سال پورے نہیں ہوئے تھے کہ مجھے ایک اور علاقے کا تھانہ دے دیا گیا۔ یہ تھانہ ممتاز کے علاقے کے تھانے سے تقریباً 20 میل دور تھا۔ یہ ایک قصبہ تھا۔ اس تھانے میں مجھے 1 مہینہ اور کچھ دن گزر گئے تھے۔ ایک روز 3 آدمی ایک زخمی آدمی کو لائے۔ اس کے جسم پر لوہے کی کسی چیز کے 2 زخم تھے اور کسی نے اس کو بہت مارا پیٹا تھا۔ اس کی ایک آدمی سے لڑائی ہو گئی تھی۔ یہ لوگ اس آدمی کے خلاف پرچہ کرانے آئے تھے۔ میں اس کیس کو سنگین نہیں بنا سکتا تھا، لیکن لڑائی جھگڑے میں میری کوشش یہ ہوتی کہ دونوں پارٹیوں میں راضی نامہ ہو جائے۔ میں نے ان چاروں کو مشورہ دیا کہ وہ ذرا صبر سے کام لیں۔ میں دوسری پارٹی کو بلاتا ہوں اور سمجھوتا کرا دوں گا، مگر وہ تو سخت غصے میں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ملزم نے ان سب پر حملہ کیا ہے اور اس ایک آدمی کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس کا خون نکل آتا ہے اس کو سب مظلوم سمجھتے ہیں، اور جو پارٹی تھانے پہلے پہنچ جاتی ہے اس کو سچا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن میرا طریقہ ذرا الگ تھا۔ اکثر تھانے دار میرے والا طریقہ اختیار نہیں کرتے تھے۔ میں نے حملہ کرنے والے آدمی کو بلوا لیا۔
اس کے ساتھ 2 آدمی آئے۔ اس نے بیان دیا تھا کہ اس نے حملہ نہیں کیا بلکہ لڑائی ہوئی ہے۔ دوسری پارٹی کے بیان کچھ اور تھے۔ میں راضی نامے کی کوشش کر رہا تھا مگر مضروب پارٹی نہیں مانتی تھی۔ مجھے پرچہ کاٹنا ہی پڑا۔ میں نے FIR لکھ کر دوسرے آدمی کو حوالات میں بند کر دیا۔ اس کا نام لطیف تھا۔ میری عمر 27-28 سال ہو گئی تھی اور میں نے شادی نہیں کی تھی۔ میں چھٹی لے کر 6-7 مرتبہ اپنے گاؤں گیا۔ برادری میں جن کی لڑکیاں تھیں وہ میری بہت عزت خاطر کرتے تھے۔ میں ان کی نیت کو سمجھتا تھا۔ میرے چچا اور چچی بھی مجھے شادی کے لیے کہتے تھے، لیکن شادی کا نام سن کر میرے دل کو تلخی ہوتی تھی۔ میں کسی لڑکی کو اس نظر سے دیکھتا تھا کہ اس کے ساتھ شادی کر لوں تو میری آنکھوں کے سامنے ممتاز آ جاتی تھی۔ ممتاز میری روح میں شامل ہو گئی تھی۔ میں اس کو اپنے تصور سے نہیں نکال سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں عبادت اللہ میں زیادہ ہی زیادہ ڈوبتا جا رہا تھا۔ اب مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ میں دنیا سے منہ موڑ لوں گا، بلکہ ایسا ہوگا کہ دنیا سے میرا منہ خود بخود مڑ جائے گا۔ اس رات کا واقعہ ہے جس روز میں نے لطیف نامی آدمی کو حوالات میں بند کیا تھا۔ میں اپنے گھر میں تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے نوکر نے جو کھانا پکاتا تھا جا کر دروازہ کھولا اور آ کر مجھے بتایا کہ ایک عورت آئی ہے جو اپنا نام ممتاز بتاتی ہے۔ میں حیران ہوا کہ ممتاز کہاں سے آ گئی۔ پھر خیال آیا یہ کوئی اور ممتاز ہوگی۔ میں نے ابھی نوکر کو کہا نہیں تھا کہ اس عورت کو اندر بلا لو، وہ خود ہی اندر آ گئی۔ یہ وہی ممتاز تھی۔ میں اس کو 6.5 سال بعد دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کو بٹھایا اور نوکر کو باہر بھیج دیا۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوال اور بہت سارے خیال اکٹھے ہی آ گئے۔ میں نے اس سے پوچھا وہ کیوں آئی ہے۔ میں 1 سال سے اس شہر میں ہوں، اس نے کہا۔ یہاں میرے خامند کی بہت بڑی دکان ہے۔ اس نے کھیتی باڑی چھوڑ کر دکان کر لی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے کہا، یہ وہ خامند نہیں، اس سے میں نے طلاق لے لی تھی۔ یہ میرا دوسرا خامند ہے۔ میں نے اس کو غور سے اور محبت کی نظروں سے دیکھا۔ اس کی عمر اب 30 سے 1.5-2 سال زیادہ ہو گئی تھی۔ مجھے وہ اب پہلے سے زیادہ خوبصورت دکھائی دیتی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ بتائے کہ میرے پاس کیوں آئی ہے۔ یاد ہے آپ نے کہا تھا کوئی مشکل آ پڑے تو آپ میری مدد کریں گے؟ اس نے کہا، آج مجھ پہ ایک مشکل آ پڑی ہے۔ آپ میرے ساتھ سخت ناراض ہوں گے۔ میں نے آپ کو دھوکہ دیا تھا۔ آپ نے کہا تھا آپ کے دل سے میری محبت نہیں نکل سکی۔ کیا اب بھی میری محبت آپ کے دل میں موجود ہے؟ تم اپنی مشکل بیان کرو ممتاز، میں نے کہا۔ میرے خامد کو اپنی حوالات سے نکال دو، اس نے کہا۔ اس نے بتایا کہ لطیف اس کا خامد ہے جس کو میں نے اسی روز حوالات میں بند کیا تھا۔ نکال دیا ممتاز، میرے لہجے میں تلخی تھی۔ میں نے کہا، اپنے گھر چلی جاؤ، یہاں زیادہ دیر نہ بیٹھو۔ تمہارا خامند 2 دنوں میں تمہارے پاس آ جائے گا، لیکن اس کے خلاف شہادت بڑی سخت ہے اور جرم معمولی نہیں۔ مجھ کو استادی کرنی پڑے گی، تم جاؤ۔ تھوڑی دیر اور نہ بیٹھوں، اس نے کہا۔ آپ کے پاس بیٹھنے کو جی چاہتا ہے؟ مجھے آج کسی نے بتایا ہے کہ آپ یہاں کے تھانے دار ہیں۔ میں بے دھڑک چلی آئی۔ اور اب چلی جاؤ، میں نے کہا، اور یاد رکھنا اپنے خامد کو نہ بتانا کہ تم میرے پاس آئی تھی اور تم نے اس کو رہا کرایا ہے۔ تم اس کو ایسا کہو گی تو وہ تم کو بدنام کر دے گا۔ وہ اٹھی تو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ جو بہت ہی خوبصورت تھا اداس ہو گیا تھا۔ میں نے نوکر کو بلایا اور اس کو کہا کہ ممتاز کے ساتھ جائے اور اسے گھر چھوڑ آئے۔ وہ جب چلی گئی تو میرے آنسو نکل آئے۔ دل کی حالت بہت بری ہو گئی۔ دوسرے دن مضروب پارٹی آئی۔ میں نے مضروب کو ڈاکٹر کے پاس بھیجا۔ ڈاکٹر کی رپورٹ ممتاز کے خامند کے لیے اچھی نہیں تھی۔ دوسری پارٹی گواہ لائی تھی۔ لطیف کے لیے سزا سے بچنا مشکل تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ 2 گواہ اپنے بیان میں جھوٹ بھی شامل کرا رہے ہیں۔ میں نے مضروب کو، اس کے گواہوں کو اور 2 اور آدمیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے اپنے دفتر میں بٹھا لیا۔ سب آدمی میری بات غور سے سن لو، میں نے ان کو کہا۔ کیس عدالت میں جانے سے پہلے سوچ لو۔
میں دیکھ چکا ہوں کہ 2 گواہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تمہارا زخمی بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ میں رات کو مخبروں سے اور بازار کے کئی آدمیوں سے اصل واقعہ معلوم کر چکا ہوں۔ جھوٹ اور سچ میرے سامنے آ چکا ہے۔ ملزم صفائی کی جو شہادت لا رہا ہے، مجھے وہ بھی معلوم ہو چکی ہے۔ میں کیس عدالت میں پیش کروں گا، لیکن میں تم سب کو خبردار کرتا ہوں کہ عدالت میں کیس الٹ جائے گا اور تم سب کے خلاف جھوٹا کیس دائر کرنے کا کیس چلے گا۔ بہتر ہے راضی نامہ کر لو۔ ان میں سے 3 آدمیوں نے کہہ دیا کہ وہ راضی نامہ کر لیں گے۔ مضروب نہیں مانتا تھا۔ کیا یہ جھوٹ ہے کہ تم نے ملزم لطیف کی بیوی کے ساتھ چھیڑخانی کی تھی؟ میں نے مضروب سے کہا۔ لطیف نے تم کو دیکھ لیا تھا۔ وہ کودنے لگا اور کہنے لگا ایسی بات نہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ 4 گواہ موجود ہیں جنہوں نے دیکھا تھا کہ لطیف نے تم سے باز پرس کی تو تم نے اس کو گالیاں دی۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے قسمیں کھانی شروع کر دیں کہ ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ میں نے ان کو کہا کہ میں نہ ملزم کو جانتا ہوں نہ تم لوگوں کو۔ میں ملزم کے خلاف پرچہ کاٹ چکا ہوں، اب تو کیس عدالت میں ہی جائے گا۔ میں تم کو یہ بتا رہا ہوں کہ ملزم بری ہو جائے گا، پھر میں تم سب کو گرفتار کروں گا اور عدالت تم کو سزا دے گی کہ تم سب نے مل جل کر ایک بے گناہ آدمی کی عزت پر ہاتھ ڈالا اور اس کو جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کی کوشش کی، اور تم سب نے مل کر اسے مارا پیٹا۔ میں نے رات کو اس کا ڈاکٹری معائنہ کرایا ہے۔ ڈاکٹر نے اندر کی چوٹیں لکھی ہیں۔ تم پر جب یہ کیس الٹ کر پڑے گا تو تم پر ہرجانہ بھی پڑے گا۔ آپ میری بابت یہ رائے ضرور دیں گے کہ ایک طرف میں نماز روزے کی پابندی کرتا ہوں اور دوسری طرف جھوٹ بولتا ہوں اور ایک جائز مقدمے کو جھوٹا کہتا ہوں۔ آپ میرے اوپر الزام دھریں گے تو میں اپنی صفائی میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میرے اوپر ممتاز کی محبت کا جو اثر تھا وہ آپ پر ہوتا تو آپ بھی ایسا ہی کرتے۔ یہ صرف میں جانتا ہوں کہ یہ اثر کیسا تھا۔ اس اثر نے مجھ سے جھوٹی کارروائی کرائی۔ میں نے ان لوگوں کو اتنا ڈرایا کہ آخر کار وہ راضی نامے پر تیار ہو گئے۔ میں پکے فارم پر FIR لکھ چکا تھا۔ لطیف کی گرفتاری اور مضروب کی ڈاکٹری رپورٹ پکے کاغذوں پر آ چکی تھی۔ میں نے فریقین کے راضی نامے کے لیے قاعدے قانون کی کارروائی کی جو ان حالات میں کی جاتی ہے۔ اس میں سارا دن گزر گیا۔ رات کو میں نے لطیف کو حوالات سے نکال دیا۔ دوپہر کو اور پھر شام کو یعنی رہائی سے 2 گھنٹے پہلے ممتاز لطیف کے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ ASI نے مجھ سے پوچھا تھا کہ حوالاتی ملزم کو اس کے گھر کا کھانا دیا جائے یا نہیں۔ میں نے اجازت دے دی تھی۔ ممتاز کو حوالات سے دور رکھا گیا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا تھا لیکن اس کے ساتھ بات نہیں کی تھی۔ اس کا خاوند جب حوالات سے نکلا تو میں نے اس کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میں نے اس پر احسان کیا ہے۔ اس نے مجھے سلام کیا تو میں نے اسے کہا بھاگ جاؤ۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے ممتاز کا کام کر دیا ہے، لیکن افسوس بھی ہوتا تھا کہ ممتاز کسی اور کی ہے۔ میں نے ایسی خواہش کو دل میں نہ رکھا کہ ممتاز میرے پاس آئے اور میرے احسان کا شکریہ ادا کرے۔ پہلے اس نے اپنے بھائی کو چھڑا کر مجھے صاف جواب دے دیا تھا، اب اس نے میرے ہاتھ سے اپنا خامد چھڑا لیا تھا۔ اس نے میرے پاس آ کر کیا کرنا تھا؟ دوسرے دن وقت 11 بجے کے لگ بھگ ہوگا، میرے گھر سے میرا نوکر آیا اور مجھے بتایا کہ وہ عورت جو رات کو آئی تھی پھر آئی ہے اور مجھے بلاتی ہے۔ میں تھانے سے گھر چلا گیا۔ وہ میرے کمرے میں میرے چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کمرے میں گیا تو وہ اٹھی اور میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میرے پاؤں پکڑے، پھر اٹھ کر میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر چومے اور پھر میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اس کو پلنگ پر بٹھا دیا اور خود کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ میں اس کے پاس پلنگ پر بیٹھوں، لیکن میں کرسی پر ہی بیٹھا رہا۔ اس نے کہا وہ مجھ سے بہت شرمندہ ہے اور اس کو بالکل امید نہیں تھی کہ میں اس کے خاوند کو چھوڑ دوں گا۔ میں نے اس کو کہا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے اور اس کے صلے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ چلی جائے، خدا کے لیے میرے دل کی بات سن لیں۔
اس نے میرے چہرے کے ادھر ادھر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر منت کی اور کہا، آپ نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ میں بہت حیران ہوا کہ میں نے اس کی زندگی کس طرح برباد کر دی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ یہ جو کچھ کہتی ہے وہ اس کو کہنے دو۔ مجھ کو معلوم تھا کہ یہ مجھے خوش کرنے کے لیے محبت کی باتیں کرے گی۔ آپ کو یاد ہے میں خامد سے روٹھ کر والدین کے گھر بیٹھی ہوئی تھی، ممتاز نے کہا۔ وہ کوئی بہت بڑی ناراضگی نہیں تھی۔ جب قتل کا وہ کیس عدالت میں چل رہا تھا جس میں میرا بھائی ملزم تھا، انہی دنوں خامد مجھے اپنے گھر لے گیا تھا۔ وہ برا آدمی نہیں تھا، لیکن قتل کے کیس کے ساتھ ہی مجھے اس کی باتیں بری لگنے لگیں اور میں نے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ 3-4 مرتبہ لڑائی جھگڑا ہوا تو اس نے ایک روز مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم خوش کیوں نہیں رہتی؟ مجھے بھی اس کے پوچھنے پر غصہ آ گیا۔ 1 سال بعد حالت یہ ہو گئی کہ میرے اندر اس خامد کی اور اس کے گھر کی نفرت پیدا ہو گئی۔ مجھے خود اپنے اوپر شک ہو گیا کہ کسی دشمن نے میرے پر تعویذ کرا دیے ہیں۔ مجھے غصہ چڑھتا تھا تو اپنے اوپر قابو نہیں رہتا تھا۔ میری ماں نے پوچھا تو اسے میں نے بتایا کہ مجھے خود سمجھ نہیں آتی۔ پھر میں نے اپنے خامد کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق توڑ دیا۔ میرے باپ اور دونوں بھائیوں نے پتہ لگا لیا کہ سب قصور میرا ہے۔ انہوں نے میرے خامد کو کہا، اس کو طلاق دے دو، ہم تو اپنی بیٹی کی خاطر تمہیں اتنی زیادہ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ اس نے مجھے طلاق دے دی۔ مجھے پھر بھی چین نہ آیا۔ پھر میرا نکاح اس خامد کے ساتھ ہو گیا جس کا نام لطیف ہے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں سچ کہتی ہوں کہ میں نے آپ کو بہت یاد کیا تھا، مگر آپ اس تھانے سے جا چکے تھے۔ لطیف کے ساتھ شادی ہوئے 1 سال ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ بھی میرا وہی سلوک شروع ہو گیا جو میں نے پہلے خامد کے ساتھ کیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ اسی وجہ سے مجھے ایک خامد سے طلاق ملی ہے، اب اس سے بھی طلاق ملے گی۔ میں اپنا غصہ پی لیتی ہوں، لیکن لطیف کے ساتھ میرا دل نہیں لگتا۔ اس کو آپ نے گرفتار کر لیا تو میں نے اس کو اس لیے رہائی دلا دی کہ میرا خامد ہے۔ میرا دل کرتا تھا کہ ممتاز بولتی رہے اور میں سنتا رہوں، لیکن میں تھانے سے اٹھ کر آیا تھا، وہاں بہت کام تھا۔ میں نے ممتاز کو کہا کہ وہ بات ذرا جلدی ختم کرے کیونکہ مجھے کام ہے۔ میں خود جلدی میں ہوں، اس نے کہا۔ خامد دکان پر ہے اور میں یہ کھیس اپنے اوپر ڈال کر آئی ہوں۔ میں نے اصل بات یہ کرنی تھی کہ میری ماں نے ایک پہنچ والے بزرگ سے میرے لیے تعویذ لیے تھے۔ وہ کہتی تھی تم پر کوئی کالا اثر ہے۔ میں بھی اس کو کالا اثر ہی سمجھتی تھی، لیکن کل جب آپ کو 6 سال بعد دیکھا تو مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ کیسا اثر اور کیسا جادو تھا۔ یہ آپ تھے۔ میں نے آپ کو اپنے گاؤں میں محبت کا دھوکہ دے کر اپنے بھائی کو بری کرایا تھا۔ پھر میں نے آپ کو صاف جواب دے دیا تھا۔ جب آپ خاموشی سے وہاں آ گئے تو میرے دل اور دماغ کو کچھ ہو گیا۔ مجھے اپنا خامد برا لگنے لگا اور وہ سب کچھ ہوا جو میں نے آپ کو سنا دیا ہے۔ دوسرے خامد کو بھی میرے دل نے قبول نہیں کیا۔ کل آپ کو دیکھا تو مجھے سوچ آئی کہ میرا دل آپ کو چاہتا تھا، لیکن میں نہیں مانتی تھی۔ مجھے جو محبت آپ نے دی تھی وہ میرے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ میں سمجھ نہیں سکی، میرا سینہ جلتا رہا۔ یہ مجھے اس دھوکے کی سزا مل رہی ہے جو میں نے آپ کو دیا تھا۔ میں کیا کر سکتا ہوں ممتاز؟ آپ نے میرے خامد کو رہا کر کے مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ اس نے کہا، میں آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں، کیا اس خامد سے طلاق لے لو گی؟ نہیں، اس نے جواب دیا، وہ طلاق نہیں دے گا۔ میں تمہیں نکاح کے بغیر بیوی نہیں بناؤں گا، میں نے کہا، اور میں تم کو کبھی نہیں کہوں گا کہ خامد سے طلاق لو۔ ہمارا خاندان قاتلوں کا خاندان ہے، اس نے بڑی دلیری سے کہا۔ میں اپنے خامد کو ختم کر دوں گی، زہر دے دوں گی یا کسی اور طریقے سے ختم کروں۔ آپ کی خاطر میں اسے قتل کر دوں گی، پھر آپ میرے ساتھ شادی کر لینا۔ میں آپ کی محبت کو اپنے دل میں چھپا نہیں سکتی۔ میرا دل یہی کہتا تھا کہ ممتاز کو اپنے گھر سے جانے نہ دوں اور باقی عمر اس کے ساتھ گزار دوں، لیکن اس کا خامد زندہ تھا۔ میں نے ممتاز کو سمجھایا کہ ہمارے راستے الگ الگ ہیں، لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ میں
اس کو اجازت دوں کہ وہ کبھی کبھی میرے پاس آ جایا کرے۔ میں نے اس کو روک دیا اور اس کو کہا کہ اپنے گھر چلی جائے۔ وہ نہیں جاتی تھی۔ میں نے اس کو بہت مشکل سے اپنے گھر جانے پر آمادہ کیا۔ میں وہاں 2 سال رہا۔ اس عرصے میں وہ 3 مرتبہ میرے گھر آئی۔ وہ بار بار کہتی تھی وہ اپنے خاوند کو میری خاطر قتل کر دے گی۔ وہ روتی بھی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ اس نے اپنے خاوند کو قتل کیا تو میں اس کو گرفتار کر کے عمر قید دلا دوں گا۔ پھر میں ممتاز سے بہت دور چلا گیا اور دور دور ہی رہا۔ میں نے شادی نہ کی۔ ممتاز نے مجھے کہا تھا کہ میں نے یعنی میری محبت نے اس کی زندگی تباہ کر دی ہے، لیکن اس نے میری زندگی تباہ کر دی تھی۔ میرا دل نہیں مانتا تھا کہ میں کسی اور لڑکی کے ساتھ شادی کروں۔ میں صوم و صلات کا بہت پابند رہا، لیکن میرا دماغ خراب ہوتا گیا۔ ممتاز کی محبت اور جدائی نے مجھے کسی کام کا نہ چھوڑا۔ پہلے میں اپنی ڈیوٹی میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا تھا، اب مجھ سے کوتاہیاں ہونے لگیں۔ ایک بار بے دہانی میں ایسی غلطی ہو گئی کہ مجھے لائن حاضر کر دیا گیا۔ میں اتنا بددل ہوا کہ میں نے استعفیٰ دے دیا اور اپنے گاؤں چلا گیا۔ اس وقت میری عمر 34 سال ہو چکی تھی۔ گاؤں میں تھوڑی سی زمین تھی۔ میں نے سروس میں تھوڑی سی اور خرید لی تھی۔ یہ 1947 کا زمانہ تھا۔ پاکستان ابھی بنا نہیں تھا، لیکن یقین ہو سا گیا تھا کہ پاکستان ضرور بنے گا۔ ہندوؤں نے اپنی زمینیں بہت سستی بیچنی شروع کر دی تھیں۔ میں نے ان سے بھی خاصی زمین لے لی۔ میری اکیلی جان تھی، میرے لیے یہ زمین بہت زیادہ تھی۔ پاکستان وجود میں آ گیا۔ بیٹیوں والے اب بھی مجھے رشتے پیش کرتے تھے، لیکن شادی کے نام سے مجھے چڑ ہو گئی تھی۔ میرے دماغ پر ممتاز سوار رہتی تھی۔ ممتاز سرحد پار رہنے والی تھی۔ مجھے آج تک معلوم نہیں کہ وہ ہندوستان سے زندہ آ گئی تھی یا نہیں۔ ہمارے گاؤں سے ہندو اور سکھ چلے گئے تھے اور ان کی جگہ مہاجر آباد ہو گئے۔ پھر پاکستان کی عمر 3 سال ہو گئی۔ ایک روز ہمارے گاؤں کے 2 آدمی میرے پاس آئے اور مجھ کو کہنے لگے کہ ایک مہاجر خاندان کی بیوہ ہے جس کا ایک بچہ ہے۔ بیوہ کی عمر 30 سال بتائی گئی۔ اس کا خاوند مشرقی پنجاب میں شہید ہو گیا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ خوبصورت عورت ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی مہاجر شادی نہیں کرتا۔ اس کا قصور یہ تھا کہ وہ پیچھے رہ گئی تھی، قتل عام کی قیامت میں اپنے لوگوں سے بچھڑ گئی تھی۔ وہ 10-11 دن بعد اپنے بچے کو سینے سے لگائے ہوئے پاکستان میں آ گئی۔ یہاں اس کو اپنی برادری اور خاندان کے لوگ مل گئے، مگر کوئی اس کو بیوی نہیں بناتا۔ مہاجر کہتے ہیں کہ یہ 10-11 روز سکھوں کے پاس رہی ہے، اس لیے داغدار ہے۔ میں نے شادی نہیں کرنی تھی، اب تو عمر ڈھلنے لگی تھی، لیکن اس بیوہ کی مشکل سنی تو میں نے اس کو بلایا۔ وہ آ گئی۔ وہ بہت روتی تھی، کہتی تھی کہ اپنے سگے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اس نے دوسری بات یہ بتائی کہ اس کے ساتھ شادی کوئی نہیں کرتا، لیکن بیوی بنانے والے کئی ہیں۔ اس نے مجھے 4-5 نام بتا دیے۔ وہ اس بیوہ پر بری نظر رکھتے تھے۔ اس نے میرے ہاتھ جوڑ کر کہا، میرے خاوند نہ بنو، میرے اس بچے کے باپ بن جاؤ۔ میں نے دوسرے دن ہی اس کے ساتھ نکاح پڑھا لیا۔ وہ ساری عمر مجھے پیر و مرشد سمجھتی رہی اور 60 سال کی عمر میں فوت ہو گئی۔